الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. کب تک ہے بزرگوں اور بھائیوں؟ ماہ مبارک بیت گیا، رمضان شریف کا مہینہ گزر گیا اور آج عید کا دن آیا، خوشی کا دن آیا. عید کا ترجمہ خوشی ہم نے کر رکھا. عید کا ترجمہ خوشی نہیں ہے، لیکن لوگ ترجمے کچھ کے کچھ کرتے ہیں، پھر ان ترجموں کا اثر بھی ظاہر ہوتا ہے. جیسے شب براءت، اس کا ترجمہ لوگوں نے کر دیا شب برات، شادی کی برات. پھر دنیا بھر کے ڈھونگ ہوتے ہیں اس میں، حالانکہ اصل لفظ تھا براءتن، اللہ سے جہنم سے رستگاری حاصل کرنے کی رات. براءت کی یہ معنی ہے. اب براءت کا برات بن گیا اور لفظ بدل گیا تو بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی. حالانکہ اس رات میں انفرادی طور پر، شخصی طور پر اپنے اپنے گھروں میں اللہ توفیق دے اتنی عبادت کرو اور اپنے اموات کے لیے دعا کرو، دعائے مغفرت کہ اللہ ان کی بخشش کرے، اور اپنے لیے بھی دعا کرو. حدیثوں میں جب بھی اموات کے لیے دعا آتی ہے تو پہلے اپنے لیے آتی ہے، پھر دوسرے کے لیے. آپ قبرستان جائیں تو کہیں گے السلام علیکم اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. سلامتی ہو تم پر اے قبر والو، السلام علیکم اہل القبور. اللہ ہماری مغفرت کریں اور تمہاری مغفرت کریں. اپنے آپ کو مقدم رکھا گیا ہے، پہلے اپنے لیے مغفرت مانگو پھر دوسروں کے لیے. تم ہمارے پیش رو ہو، ہم سے آگے جانے والے ہو، سلفنا، اور ہم تمہارے قدموں کے نشان پر آ ہی رہے ہیں. تو اور جگہ بھی ہے، مصافحہ کریں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ دعا میں یاد رکھنا، خصوصی دعا کی گزارش ہے. ارے مصافحے کی دعا ہے حدیث میں، وہ دعا کرو تو مصافحے کا کوئی فائدہ ہے، ورنہ کیا فائدہ ہے ہاتھ بڑھانے سے. حدیث شریف میں ہے کہ جب دو مسلمان ملتے ہیں اور دونوں مصافحہ کرتے ہیں اور دونوں اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور دونوں کہتے ہیں یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری بخشش کرے اور تمہاری بخشش کرے. تو حدیثوں میں جہاں جہاں بھی آیا ہے اپنے لیے مغفرت پہلے مانگو، دوسرے کے لیے دوسرے نمبر مغفرت مانگو. اپنے آپ کو کیوں بھول جاؤ؟ ہمارا حق پہلا ہے. تو یہ رات براءتن تھی. اس رات میں عبادت کرو، مسجدوں میں اکٹھا ہو کر نہیں، اپنے اپنی جگہوں پر اپنے گھروں میں، تاکہ گھر کی عورتیں بچے بھی اس میں شریک ہوں. آپ یہاں آ گئے، بیوی گھر میں سو گئی، تو اس کے بجائے گھر میں نفل عبادت گھر میں کرو تاکہ گھر کے سارے افراد اس عبادت میں لگیں. اور پھر اپنے لیے دعائے مغفرت مانگو کہ اللہ مجھے جہنم سے چھٹکارا دے. اور پھر اموات کے لیے مانگو، اپنے اموات کے لیے، تمام اموات کے لیے اللہ سے رستگاری، فارسی لفظ ہے رستگاری، چھٹکارا مانگو کہ اللہ جہنم سے ہمیں آزاد کر دے. تو لفظ بدلنے سے بات کہیں سے کہیں چلی گئی. عید کا ترجمہ کر دیا خوشی. تو جاؤ بازار میں جا کر کے کیا تماشے ہو رہے ہیں. ابھی مجھے کسی نے بتلایا ایک جگہ پر، نام وہاں مجھے محلے کا اسٹریٹ کا یاد نہیں ہے، وہاں پولیس کی 40 گاڑیاں کھڑی.
اور کہا میں نے کہا اتنی ساری پولیس کی وہاں کیا ضرورت؟ کہاں جھگڑا ہوتا ہے، عورتیں مرد سب وہاں بازار میں اکٹھا ہوتے ہیں اور کسی نہ کسی کا سر ضرور پھوٹتا ہے۔ اب یہ عید کا ترجمہ بدل دیا تو بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ میرے بھائیو، عید کے معنی ہیں وہ چیز جو لوٹ لوٹ کر آتی ہے۔ آج عید آئی، انشاءاللہ سال بھر کے بعد پھر لوٹ کر ہی آئے گی، پھر سال بھر کے بعد لوٹ کر آئے گی۔ اوکیزن، خاص موقع جو لوٹ لوٹ کر آتا ہے، یہ عید کا ترجمہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو وہاں کے مشرکین 2 دن اچھلتے کودتے تھے، جیسے ہندوستان کے ہندو دیوالی اور ہولی ان دو میں وہ طوفان بدتمیزی کرتے ہیں، اچھلتے کودتے ہیں، تو مدینہ میں مشرکین کے بھی کھیلنے کے 2 دن تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ ان کے 2 دنوں کے بدلے میں اللہ نے تمہیں 2 دن دیے ہیں۔ ایک یہ دن رمضان کے ختم پر اور ایک عید الاضحیٰ میں، یہ ان مشرکین کے 2 دنوں کے بدلے میں یہ 2 دن دیے ہیں، اور فرمایا کہ ہمارا پہلا کام ان 2 دنوں میں اللہ کا شکر بجا لانا ہے۔ عید کی 2 رکعتیں 2 رکعتیں عید کے دن شروع ہوتے ہی سب سے پہلے ہمیں عبادت کرنی، کھیل کود کا دن نہیں ہے، یہ اللہ کا شکر بجا لانے کا دن ہے۔ آج تقریر نہیں کر رہا، میں چند الگ الگ باتیں کر رہا ہوں جن کو یاد رکھو۔ یہ ایک بات پوری ہوئی، الحمدللہ جو لوگ تماشا کرنے والے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، سارے تماشے کرتے ہیں۔ آپ اللہ کے فضل سے ہم اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے، دوگانے عید ادا کرنے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، اس پر ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ الہی تیرا کرم ہے کہ تو نے یہ دن ہمیں نصیب فرمایا، اور آگے بھی ہمیں یہ دن بار بار اللہ ہمیں نصیب فرمائے، ایسی ہم دعا کرتے ہیں۔ دوسری بات، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ جانتے ہیں کہ بخاری شریف کے بعد مسلم شریف کا نمبر ہے صحت میں، اس میں کوئی سند کمزور نہیں ہوتی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ پاکستان میں ایک مولانا صاحب نکلے ہیں زرولی، وہ جو باتیں کہتے ہیں مت سنو اسے، جو حدیث میں ہے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعہ بست من شوال کان کصوم الدہر، فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے پیچھے لایا شوال کے 6 روزے۔ عید کا روزہ تو حرام ہے، پھر پورا مہینہ ہے، اس مہینے میں 6 روزے رکھنے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ دوسری تاریخ سے اگر آپ روزے شروع کر دیں تو آسانی سے 6 روزے پورے ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے کہا آج رکھوں گا کل رکھوں گا آج رکھوں گا کل رکھوں گا تو شاید شوال میں 6 روزے پورے نہ ہوں، لیکن جو بھی شوال میں 6 روزے رکھ لے، کنٹینیو ضروری نہیں ہے، متصل ضروری نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے گویا زمانے بھر کے روزے رکھا، زمانے بھر کا روزہ رکھا۔ من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ بست من شوال، پھر اس کے پیچھے شوال کے 6 روزے لایا، کان کصوم الدہر، وہ رمضان کے روزوں، وہ زمانے بھر کے روزوں کے مانند ہوگا۔ شریعت کا ضابطہ ہے جو اسی امت کو دیا گیا ہے، گزشتہ امتوں کو نہیں دیا گیا کہ ایک نیکی کرو 10 گنا ثواب۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ ضابطہ آیا ہے، اور یہ ضابطہ حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ ضابطہ اللہ نے اسی امت کو دیا ہے۔ اور یہ دیا کب؟
جب 50 نمازیں فرض ہوئی معراج میں، پھر وہ 50 گھٹا کر کے 5 کر دی، اس وقت یہ ضابطہ اللہ نے عنایت فرمایا کہ تم 5 نمازیں پڑھو، 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ 5 کو 10 سے ضرب دے دو تو 50 ہو جائیں گے، ملٹیپل کر لو تو 50 ہو جائیں گے۔ یہ ضابطہ نماز کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا تھا، پھر یہ ضابطہ عام کر دیا۔ اس امت کے لیے کوئی بھی نیکی کرے تو اس کا 10 گنا ثواب ہے۔ اسی ضابطے سے رمضان کے 30 روزے کہ اگر 29 ہوں تو بھی 30۔ ایک حدیث شریف ہے، شہرا عید لا ينقصان، عید کے جو 2 مہینے ہیں ان 2 مہینوں میں ثواب گھٹتا نہیں۔ اس میں سے ایک عید کا مہینہ ہے، یہ عید تو شوال میں آئی مگر اس کو رمضان میں سمجھا جاتا ہے، اس کا ثواب گھٹتا نہیں ہے، یعنی 29 دن ہو یا 30 دن ہو ثواب 30 دن کا ملتا ہے۔ تو 30 دن تو یہ ہو گئے، اور 6 دن شوال کے 36 روزے ہو گئے، اب 10 سے ملٹیپل کرو تو 360 ہو جائیں گے۔ یوں گویا اس نے زمانے بھر کے روزے رکھے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ جس کو توفیق عطا فرمائے وہ اس گولڈن چانس کو حاصل کرے۔ اب شوال کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں 6 روزے رکھو تو گویا آپ نے ہمیشہ روزہ رکھا، ایسا ہو جائے۔ اور میں نے کہا کہ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور فلاں حضرت جو کچھ کہتے ہیں اس سلسلے میں ان کی باتیں مت سنو، اللہ کے رسول کی بات سنو۔ مسلم میں روایت ہے، اور مسلم کا درجہ بخاری کے بعد دوسرا درجہ مسلم شریف کا ہے۔ تیسری بات، آپ حضرات سبھی جانتے ہیں اور عمل بھی کیا ہوگا کہ آج صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ صبح صادق ہو گئی صدقۃ الفطر واجب۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا آخری روزہ، چاہے وہ 29 کا ہو چاہے 30 کا ہو، مغرب کے وقت آخری روزہ کھلا، اس وقت صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ لیکن حضرت امام اعظم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس وقت نہیں، صبح صادق ہو گئی، شوال کی 1 تاریخ کی صبح صادق ہو گئی، عید کا دن آ گیا، صبح صادق ہوتی، اس وقت صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ اس اختلاف کا اثر کہاں پڑے گا؟ رات میں جس کا انتقال ہو گیا، یہ جو رات گئی، آدھی رات کو انتقال ہو گیا، تو امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک صدقۃ الفطر واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب نہیں ہے، کیونکہ صبح صادق کے وقت وہ زندہ نہیں ہے۔ رات میں بچہ پیدا ہوا، امام شافعی علیہ الرحمہ کے اندر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، کیونکہ جب سورج غروب ہوا اس وقت تو دنیا میں نہیں تھا، آدھی رات کو پیدا ہوا۔ اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے اندر صدقۃ الفطر واجب ہوگا، کیونکہ صبح صادق کے وقت وہ موجود ہے۔ بہرحال آج صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے، اور یہ صدقۃ الفطر روزوں کی تطہیر بھی ہے اور غریبوں کا تعاون بھی ہے۔ جو لوگ دہاڑی پر گزارا کرتے ہیں، روز محنت کرتے ہیں، کھاتے ہیں، ان کو یہ صدقہ فطر پہنچایا جاتا ہے تاکہ آج ان کو کام نہ کرنا پڑے، عید کی خوشی میں وہ شریک ہو جائیں۔ اس مصلحت سے غریبوں کا تعاون بھی ہے، اور روزوں میں جو کچھ تھوڑی بہت کمی رہ گئی ہے اس کمی کی تلافی بھی ہے۔ اس لیے آپ حضرات نے میں سے اکثر نے تو صدقۃ الفطر ادا کر دیا ہوگا، لیکن اگر نہ کیا ہو تو بھی مسئلہ سمجھو۔ امام احمد علیہ الرحمہ کے نزدیک صدقۃ الفطر عید سے 2 دن مقدم کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، یعنی 28 29 تاریخ رمضان میں صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں، اس سے اوپر نہیں دے سکتے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک رمضان لگا اب صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہو، اس سے پہلے نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک
رمضان سے بھی مقدم کر سکتے ہیں، چاہے کتنا ہی مقدم کرو، اور مؤخر آج کرنا مستحب ہے۔ عید کے دن عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے صدقہ ادا کرنا مستحب ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کر سکا ہے تو بعد میں بھی کر سکتا ہے اور پوری زندگی میں کر سکتا ہے، اور یہ قضا نہیں ہوگی، ادا ہی ہوگی۔ یہ تمام ائمہ کا متفقہ رائے ہے کہ اگر کوئی تاخیر کرے تو تاخیر کرنے سے جیسے نماز قضا ہو جاتی ہے، یہاں کوئی ٹائم نہیں ہے، لہذا زندگی میں کبھی بھی دے گا تو ادا ہی شمار ہوگی۔ اس لیے جو بندے، جو ہمارے بھائی، جو ہمارے معزز حضرات صدقۃ الفطر ادا کر چکے، مبارک ان کو، اور جن کا باقی رہ گیا ہے ان کو صدقہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ صدقہ ہر شخص پر ہے، اس کے نابالغ بچوں کا، نابالغ بچوں کا صدقۃ الفطر بھی باپ کے ذمہ ہے، لہذا وہ بھی ادا کرنا ہے۔ بیوی کا صدقۃ الفطر، بیوی اگر مالدار ہے تو اس پر ہے، شوہر پر نہیں ہے، اور بیوی کی طرف سے اگر شوہر ادا کر لے یا بالغ اولاد کی طرف سے باپ ادا کر لے تو جائز ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے جو میں نے بیان کیا۔ اس کے بعد میرے بھائیوں ایک بات سمجھو، تجربے کی بات ہے، قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے۔ تجربے کی بات یہ ہے کہ جو بھائی کھلے سر رہتے ہیں، 40-50 کے درمیان میں ان کے سر کے بال اڑنے شروع ہو جاتے ہیں، اور میں 50 سال سے حدیث شریف پڑھا رہا ہوں، میں نے آج تک کوئی حدیث نہیں پڑھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا صحابہ کرام ہمیشہ کھلے سر رہتے تھے اور نماز بھی کھلے سر پڑھتے تھے، میں نے ایسی کوئی حدیث نہیں پڑھی۔ لہذا میرے بھائیوں اپنے سروں کی حفاظت کرو، خامخواہ یہ سب سنت ہے، ارے سنت ہے تو حدیث چاہیے، بغیر حدیث کے کیسے سنت ہو گیا؟ اور تجربہ کرو، یہ سکھ سردار جی ہیں، تمہیں کوئی سردار جی ایسا نہیں ملے گا کہ اس کے سر کے بال اڑے ہوں، کیوں؟ وہ بڑا سا ٹوپا امامہ صافہ باندھ کر رکھتا ہے۔ بس سروں کی حفاظت کرو، بالوں کے ساتھ دشمنی مت مول لو، اور کوئی حدیث نہیں ہے ننگے سر رہنے کی، کوئی حدیث میں نے آج تک 50 سال میں نہیں پڑھی ہے۔ لہذا خامخواہ لوگوں کی باتوں کے دھوکوں میں مت آؤ اور اپنے سروں کی حفاظت کرو، سروں پر ٹوپی یا امامہ باندھو، اور بڑے بڑے سوراخوں والی ٹوپی بھی مت پہنو۔ یہ کھلا سر ہے تو گرد تو اڑتی رہتی ہے، سر وہ گرد سر بالوں میں جا کر جڑوں میں جمتی ہے، پھر آپ شیمپو سے سر دھوتے ہیں رگڑ کر تو بال اکھڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سروں کی حفاظت کرو، اس کے سر کے بالوں میں گرد نہ جمنے دو۔ یہ میری ایک وصیت ہے، کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں سنا رہا، یہ تجربے کی بات سنا رہا ہوں، اور تم دنیا پر نظر ڈالو تمہیں ایسا ہی نظر آئے گا۔ اس کے بعد دوسری بات سمجھو، آج کل غیروں کا لباس مسلمانوں میں اور خاص طور پر جوانوں میں غیروں کا لباس اتنا عام ہو گیا ہے کہ اسلامی لباس اور غیروں کے لباس میں کوئی فرق ہی ذہنوں میں نہیں رہا، اور ہمارے ملکوں میں تو مردوں اور عورت میں فرق ہے، ان ملکوں میں تو مردوں اور عورتوں میں بھی کوئی فرق نہیں رہا۔ نیچے پتلون پہنیں گے، یا جینس کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جینس، پتلون پہنیں گے یا جینس پہنیں گے، اور اوپر بنیان پہنیں گے، یا پھر ٹی شرٹ پہنیں گے، یہاں تک آستینیں۔ تو فقہ میں ہے کہ اس حال میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کہا وہ آستین چڑھا کر مکروہ ہے، ہماری آستین ہی نہیں، آستین ہے اور یوں چڑھا رکھی اور نماز پڑھ رہا ہے تو مکروہ ہے، کہ ہماری تو آستین ہے ہی نہیں۔ ارے ایسی تعویل مت کرو، اتنا سر ایسے ہی پانچے اونچے کرنا یہ بھی مکروہ ہے، پجامہ اونچا کر دیا، لنگی اونچی کر دی اور پائچے اونچے کر کے بھی مکروہ ہے۔ اب پائچے اونچے تو کوئی نہیں کرتا، ایڑی سے بھی نیچے جاتا ہے، پتلون جاتی ہے، یا پھر بنیان پہنتا ہے، پتلون کے اوپر بنیان پہنتا ہے،
یا ٹی شرٹ پہنتا ہے اور خدا نہ خواستہ 8-10 انگل کرتا شرٹ لمبا ہو جائے تو اس کو ان شرٹ کرتا ہے، باہر نہیں، اسے اندر گھسا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو غیروں کا لباس ہے اور تمہارے جاب کی مجبوری تم جانو، لیکن اللہ کے گھر میں جب آؤ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، تو اسلامی لباس میں آؤ۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی نماز پڑھو بیوٹی لے کر پڑھو۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس زمانے میں کھلے سر رہنا فیشن ہے۔ بے شک فیشن ہے، فیشن تو غیر اسلامی لباس کو کہتے ہیں۔ اسلامی لباس میں کہاں سر کھلے رکھنے کا مسئلہ ہے؟ ٹوپی یا امامہ باندھو، تو قرآن کہتا ہے کہ بیوٹی لے کر کے نماز پڑھو۔ ایک صاحب ہمیشہ اپنی وائف کو لے کر کے آتے تھے نماز پڑھنے، تو کسی نے پوچھا بھئی تم اکیلے کبھی نہیں آتے ہو، وائف کو لے کر آتے ہو؟ کہ اللہ کا حکم ہے۔ ان کی وائف کا نام تھا زینت، تو کہا اللہ نے کہا ہے کہ زینت لے کر کے پڑھو نماز، تو اپنی وائف کو زینت کو لے کر ہمیشہ آتے تھے۔ لہذا سب دوستوں سے اور خاص طور پر نوجوانوں سے یہ گزارش ہے کہ اسلامی لباس پہنو، جاب کی مجبوری آپ جانیں، جاب سے آ جاؤ گھر تو اسلامی لباس پہنو، اور خاص طور پر مسجد میں جب آؤ تو اسلامی لباس ہی میں آؤ۔ اس کے بعد آخری بات، آپ حضرات جانتے ہیں کہ عید کی نماز کبھی کبھی سال میں 2 مرتبہ آتی ہے، اس لیے اس کا طریقہ جاننا ضروری ہے تاکہ غلطی نہ ہو جائے۔ سب سے پہلے تو نیت ضروری ہے، اور نیت نام ہے عقد قلب کا، دل میں جو پختہ ارادہ ہے اس کا نام ہے نیت۔ یہ تو ضروری ہے، نیت کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہوگی۔ لیکن نیت کے الفاظ زبان سے کہہ لیے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، فقہا نے کہا اچھا ہے۔ بعض ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے، وہ بدعت کی دم بھی نہیں جانتے کہ بدعت کہتے کسے ہیں، بس انہوں نے ایک لفظ سن رکھا ہے بدعت۔ بدعت نہیں ہے، اچھا ہے، لیکن اگر آپ اس کو ضروری سمجھیں تو پھر بدعت ہے۔ اصل نیت عقد قلب کا نام ہے، دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، اور اس میں نیت کیا کرنی ہے؟ دل میں عید کی نماز پڑھتا ہوں اور امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، یہ ضروری ہے امام کی اقتداء کی نیت کرنا، بس اتنا دل میں پختہ ارادے کا نام نیت ہے۔ لیکن اگر زبان سے بھی کہہ دے تو اچھا ہے، ضروری نہیں ہے، اچھا ہے کہہ دے تاکہ دل اور زبان اکارڈنگ ہو جائیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل میں کچھ ہے، زبان سے کچھ بول رہا۔ مثال دوں، تراویح ختم ہوئی، دعا بھی ہو دی، یہ تراویح کے بعد دعا نہیں ہے، دعا ثابت نہیں ہے تراویح کے بعد، لیکن لوگ اس لیے کرتے ہیں تاکہ سب مقتدیوں کو پتہ چل جائے کہ تراویح ختم ہو گئی، اب وتر ہوں گے، یہ علامت کے طور پر دعا کرتے ہیں، ورنہ اس موقع پہ دعا ثابت نہیں۔ اب چونکہ 10 رکعتوں میں یہی تو نیت کرتا آیا ہے کہ میں تراویح کی 2 رکعتیں، تراویح کی 2 رکعتیں، اب وتر کے لیے کھڑا ہوا تب بھی کہ تراویح کی 2 رکعتیں اللہ اکبر، حالانکہ وہ وتر پڑھ رہا ہے اور دل میں وتر پڑھنا ہی ہے، اس نے دعا کر لی ہے، وتر دل میں ہو، وتر پڑھنا ہی ہے، مگر زبان سے نکل جاتا ہے۔ ایسی صورت میں دل کا اعتبار ہے، زبان کا اعتبار نہیں۔ ایک آدمی دوپہر کو ظہر کی نماز پڑھنے گیا تو یہ دل میں، یہ زبان سے کہنے بجائے کہ میں ظہر پڑھتا ہوں، ظہر کی 4 رکعت پڑھتا ہوں، اس نے کہہ دیا میں 4 سنتیں پڑھتا ہوں، کہہ دیا میں 4 عصر پڑھ رہا ہوں، تو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا اعتبار نہیں، دل میں جو ہے اس کا اعتبار۔ تو اصل نیت عقد قلب کی ہے، اور اس میں پہلے لوگ نیت سکھلایا کرتے تھے کہ 2 رکعت عید کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، امام کے پیچھے، منہ میرا قبلے کی طرف۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے لائے تھے لوگ،
ارے بھائی عید کی تو 2 ہی رکعتیں ہیں، ظہر میں پڑھتا ہوں یہ کہنا ضروری ہے، لیکن ظہر کی 4 رکعتیں پڑھتا ہوں یہ کہنا کیا ضروری ہے؟ ظہر کی تو 4 ہی رکعتیں ہیں، اور 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اس کی کیا ضرورت ہے؟ 6 زائد تکبیریں کہنی ہے تو یہ بھی کہو کہ 2 رکوع کے ساتھ 4 سجدوں کے ساتھ یہ بھی کہو، اور منہ میرا قبلے کی طرف یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ منہ تو تیرا قبلے کی طرف ہے ہی۔ 2 چیزوں کا دل کے اندر پختہ ارادہ، عید کی نماز اور امام کی پیروی میں، امام کی اقتداء میں، بس اتنا کرنا کافی ہے۔ پھر اس کے بعد جب امام صاحب نماز شروع کریں گے، تکبیر تحریمہ کہیں گے تو سب کو تکبیر تحریمہ کہنی ہے۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد میں سب کو ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ سب کو پڑھنی ہے اور پڑھ کر رک جانا ہے۔ پھر امام صاحب 3 تکبیریں زائد کہیں گے، یہ 3 تکبیریں حنفیہ کے نزدیک ہیں اور اس کی بھی حدیث ہے، دلیل ہے۔ دوسرے ائمہ کے یہاں دونوں رکعتوں میں 12 تکبیریں زائد ہیں، 7 اور 5۔ تو جو جس امام کا فالو کرتا ہے اس کے مطابق کرے۔ احناف کے یہاں 3 تکبیریں زائد پہلی رکعت میں ہے، 3 دوسری رکعت میں ہے۔ جب تکبیر امام صاحب کہیں تو آپ بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں، پھر دوسری تکبیر ہو تو اسی طرح سے ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں، پھر تیسری تکبیر جب کہیں تو ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ اب امام صاحب اپنا جو کچھ پڑھنا ہو پڑھیں گے، آپ پیسوں کا حساب گنیں۔ لا حول ولا قوت۔ یہ اس لیے میں نے کہا کہ ہم عربی نہیں جانتے، تو امام صاحب بیچارے پڑھ رہے، ہم کیا سنیں اور کیا سمجھیں اور کیا غور کریں؟ چپ چاپ کھڑے ہیں اور دماغ کی ریل تو چلتی رہتی ہے۔ تو اگر امام کا پڑھنا ہم سمجھ رہے ہیں تو ہم اس کو سنیں گے، سمجھیں گے، غور کریں گے، اور اسے سمجھ ہی نہیں رہے تو پھر پیسوں کا حساب کریں گے۔ پھر رکوع ہوگا، سجدے ہوں گے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو قرات شروع ہوگی۔ جب فاتحہ اور سورت پوری ہوگی تو اس کے بعد جو اللہ اکبر آئے اس میں رکوع میں نہیں چلے جانا ہے، اس جگہ پر 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ تو جب تکبیر کی آواز آئے تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں۔ دوسری تکبیر میں بھی اسی طرح، پھر تیسری تکبیر میں بھی اسی طرح، پھر جب چوتھی تکبیر ہو تو ہاتھ نہیں اٹھانے، یہ رکوع کی تکبیر ہے۔ چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے۔ پھر اس کے بعد میں رکوع سجدے ہوں گے، قاعدہ ہوگا، سلام پھرے گا، سلام کے بعد میں خطبہ ہوگا، دعا کریں گے امام صاحب اور دعا کرنے کے بعد میں خطبہ ہوگا۔ اس خطبے کا سننا واجب ہے، اور ہر آدمی اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، تھوڑا بہت ہلے کوئی حرج نہیں، کوئی کیلیں مار کر کے اس کو فکس نہیں کر دیا، تھوڑا بہت آگے پیر ویر ٹھیک کر کے بیٹھے اطمینان سے، باقی خطبہ سنے بغیر نہیں جانا چاہیے، خطبہ سننا واجب ہے۔ جب 2 خطبے ہو گئے اور خطبے ختم ہو گئے تو اب لوگ ایک عمل کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کے اچھل اچھل کر کے معانقے کرتے ہیں۔ کا خوشی کا دن ہے آج۔ مسئلہ یہ ہے کہ 7 گھر سے آئے ہو، اب تک معانقہ کرنے کا موقع نہیں ملا، اب اچھل رہے ہو۔ لہذا علماء نے اس کو رسم قرار دیا ہے، کیونکہ اس کو کوئی ثواب سمجھ کر نہیں کیا جاتا، ثواب سمجھ کر کرو تو بدعت، اور ضروری سمجھو تو رسم۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ آپ یہ رسم ضرور ادا کریں، لیکن ایگزٹ سے باہر جا کر، وہاں جا کر جتنا دن بھر کودتے رہو، اچھلتے رہو، معانقے کرتے رہو، لیکن جہاں آپ نے عید کی نماز پڑھی ہے وہاں یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بات ذہن میں آئی، مجھے ایسا معلوم ہوا ہے کہ عید کی نماز میں خواتین بھی آتی ہیں، تو میں تو بھول ہی گیا
ان کے تعلق سے تو میں نے کوئی بات کہی نہیں، مجھے ذہن میں ہی نہیں رہا، اور یہ بھی مجھے بتلایا گیا کہ عید کی نماز کے بعد جب لوگ نکلتے ہیں تو مردوں اور عورتوں میں اختلاط ہوتا ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا قول کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر عورت مسجد میں نماز پڑھنے جانا چاہتی ہے تو شوہر اجازت دے نہ دے، ظاہر ہے کہ بیوی کو شوہر کی اجازت ہی سے کام کرنا ہے تو وہ اجازت دے یا نہ دے۔ تو امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا قول لکھا ہے کہ اگر وہ آرڈینری کپڑوں میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا چاہتی ہے تو اجازت دے، اور اگر نئے کپڑے پہن کر جانا چاہتی ہے تو اجازت نہ دے۔ یہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا قول لکھا ہے، اور وجہ یہ لکھی ہے کہ اگر وہ جو گھر میں کپڑے پہنتی ہے اسی کپڑوں میں جا رہی ہے تو نماز یہ عید کی بات نہیں کہہ رہا ہے، 5 نمازوں کی بات کہہ رہا ہے۔ آرڈینری کپڑے جو پہنتے ہیں وہ پہن کر جا رہی ہے تو نماز پڑھنے جا رہی ہے، اور اگر نیا جوڑا زیب تن کر کے جا رہی ہے تو اپنے حسن کا بیوٹی کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے تو اس کو منع کر دینے جانے دے، اور آرڈینری کپڑوں میں جائے تو جانے دے۔ مگر عورتیں کہاں مانتی ہیں کہ آپ تو نیا جوڑا پہن کے جا رہے، میں کیوں پرانا پہن کے جاؤں؟ تو کوئی حرج نہیں، عید کے دن نیا جوڑا پہن کے جائیں تو اجازت دو، لیکن مردوں کے ساتھ عورتوں کا اختلاط تو حدیث کے خلاف ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حیات میں عورتیں مسجد نبوی میں دین سیکھنے کی خاطر جماعت سے نماز پڑھنے آتی تھی۔ اس زمانے میں جو وحی قرآن کی نازل ہوتی تھی وہ نمازوں کے بعد لوگوں کو روک کر حضور وہ نئی وحی سناتے تھے، پھر مردوں کے حلقے بنتے تھے، عورتوں کے بھی حلقے بنتے تھے، وہ نئی وحی یاد کرتے تھے، پھر پورے مدینہ میں پہنچاتے تھے، مرد مردوں کو، عورتیں عورتوں کو۔ تو اصل مقصد دین سیکھنے کے لیے وہ مسجد نبوی میں آتی تھی، کیونکہ مرد اگر ہیں اور انہوں نے نیا قرآن یاد کر لیا تو گھروں میں عورتوں کو کون پہنچائے گا؟ تو عورتیں بھی آتی تھی اور وہ نیا قرآن یاد کر کے عورتوں تک پہنچاتی تھی۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں مدینہ میں مسجد نبوی کے علاوہ 9 مسجدیں اور تھیں، اور ان 9 مسجدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ مراسیل ابو داؤد ایک کتاب ہے، اس کے دوسرے صفحے میں ان 9 مسجدوں کے نام ہیں۔ آج تک میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی ہے کہ ان 9 مسجدوں میں عورتیں آتی تھیں نماز میں، ایسی میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، صرف مسجد نبوی میں آتی تھی۔ تو اگر نماز مدینہ بہت پھیلا ہوا تھا، آبادی تو بہت زیادہ نہیں تھی، مگر اس کی جو صورت تھی وہ یہ تھی کہ ایک قبیلہ بسا ہوا ہے، اس کے ارد گرد اس کے کھیت اور باغات ہیں، پھر دوسرا قبیلہ اس کے ارد گرد کھیت اور باغات، تیسرا قبیلہ یوں وادی یثرب میں مدینہ بہت پھیلا ہوا تھا۔ تو اب ہر جگہ پھر مسجد نبوی جو بنی تھی وہ پورے شہر سے باہر نکل کر قبرستان سے 500 میٹر کے فاصلے پر بنی تھی۔ تو سارا شہر تو یوں ہے، مسجد نبوی یوں بنی ہے، تو سارا شہر 5 نمازوں میں کیسے آئے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، ترمذی میں حدیث ہے، ہمارا ببناء المساجد فی الدور وان ينظف ويطيب، حضور نے حکم دیا کہ محلے محلے مسجدیں بناؤ اور ان کو صاف ستھرا رکھو، خوشبودار رکھو۔ یہ حضور ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ محلے محلے مسجدیں بناؤ، ان کو صاف ستھرا رکھو اور خوشبودار رکھو۔ اس لیے مسجد نبوی کے علاوہ 9 مسجدیں اور تھیں، ان 9 مسجدوں میں عورتیں نماز کے لیے آتی تھیں، ایسی میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، صرف مسجد نبوی میں آتی تھی۔ اور میں نے کہا کہ وہ آتی تھی دین سیکھنا مقصود تھا،
हुजूर की जियारत भी मकसूद है, दीन सीखना भी मकसूद है। तो औरतें मस्जिद नबवी में आती थी। एक मर्तबा हुजूर ने फरमाया कि ये दरवाजा अगर हम इसको औरतों के लिए खास कर दें, बस इतना फरमाया। सहाबा इशारा समझ गए, यूनान उस दरवाजे से कोई मर्द दाखिल नहीं होता था, औरतें उसी दरवाजे से आती थी, उसी दरवाजे चली जाती थी। सहाबा तो इशारे समझते थे। हुजूर ने फरमाया कि काश हम ये दरवाजा औरतों के लिए छोड़ दें कि औरतें ही उसमें से आएं और जाएं, मर्द उस दरवाजे से ना आए। आज भी वो दरवाजा उसी जगह है, उसका नाम ही है बाबुल निसा, मगर अब वो मर्दों के हिस्से में आ गया, औरतों के लंबी आगे दूर चला गया, औरतों का दरवाजा अलग हो गया। लेकिन जो औरतों का दरवाजा मस्जिद नबवी में, कोई मर्द उसके करीब नहीं जाएगा। बस इस हदीस शरीफ से यह साबित हुआ कि मस्जिद में मर्दों औरतों में खला मला इख्तिलात नहीं होना चाहिए। औरतें अलग आएं, दरवाजे से जाएं, मर्द अलग दरवाजे से आएं जाएं। बस इस तरह से जब हमारी बहनें ईद की नमाज में आती हैं तो उनको इसका ख्याल रखना चाहिए कि मर्दों के साथ इख्तिलात न हो। वो अपने तौर पर अपने इंटरन से आए, उधर से निकल कर घर चली जाएं। मर्दों के साथ बाहर मुसाफा करना और मुलाकात करना और खैर खैरियत पूछना और ये अल्हम्दुलिल्लाह।